بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نیوز ٹو یو۔ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جسٹس سپریم کورٹ کے جو جج ہیں جسٹس اطہر من اللہ لندن میں ہیں، اور لندن میں بھی یہ جو یوتھیا بریگیڈ ہے باز نہیں آیا۔ حالانکہ جسٹس اطہر من اللہ نے اسی پی ٹی آئی کے لیے بہت سے اچھے فیصلے بھی دیے، جس کو یہ سراہتے بھی رہے، لیکن اسی پی ٹی آئی نے ان کو، جو لندن میں ان کے لوگ ہیں، ان کو ایک گروپ نے جو ہے وہ ان کا اوپر آوازیں کسے ہیں، نعرے لگائے ہیں۔ وہ لندن اسکول آف اکنامکس میں جو ہے وہ پاکستانی طلباء کی دعوت پر وہاں پہ شریک ہوئے تھے، اور پی ٹی آئی کے جو فالورز تھے وہ ان کے پیچھے گئے ہیں، ان کو دیکھ کر نعرے لگاتے رہے، ان سے جملے کستے رہے، لیکن اس کے جواب میں اطہر من اللہ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد ہی کہتے رہے۔ اور پھر جو منتظمین تھے انہوں نے حفاظت سے اطہر بن اللہ کو گاڑی میں بٹھایا۔ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے ایک ویڈیو بھی وائرل ہے، وہ بھی آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک بات جو انہوں نے لندن میں فیوچر آف پاکستان کانفرنس ہوئی تھی لندن اسکول آف اکنامکس میں، اس سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس اطہر من اللہ نے ایک بات جو ہے وہ لازمی طور پر کہی کہ 8 فروری کے بعد ہی اس بارے میں کہا جائے گا کہ الیکشن کیسے ہوئے۔ الیکشن برائے الیکشن نہیں ہونے چاہیے، بلکہ الیکشن جینون الیکشن ہونے چاہیے۔ اظہار رائے کی آزادی کو دبانے کے سبب ہم نے نصف ملک گنوا دیا۔ ہمارے معاشرے میں اظہار رائے کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ جبری گمشدگی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بطور قوم یہ سوچنا ہوگا کہ جب یہ مسئلہ بلوچستان یا خیبر پختونخوا میں ہو تو مسئلہ نہیں، لیکن پنجاب میں ہو تو مسئلہ بن جاتا ہے۔ متعدد بار آئین کو پامال کیا گیا، مگر آئین کی پامالی پر کسی کا احتساب نہیں ہوا۔ عدلیہ نے جو کیا وہ اس کا دفاع نہیں کریں گے، لیکن امید ہے کہ نوجوان مثبت تبدیلی لائیں گے۔ عدالت کا امتحان ہے کہ عوام کا اعتماد بحال رہے اور فیصلوں پر عمل درآمد ہو۔ یہ ان کا ایک نقطہ نظر جو ہے وہ موجود ہے، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے جو فالورز ہیں، جو ان کے لوگ ہیں، وہ ان کے پیچھے گئے، ان کی گاڑی کو گھیرا، آوازیں کسے، جملے کسے، نعرہ بازی کرتے رہے، لیکن اطہر من اللہ جو ہیں وہ مسکراتے رہے اور صرف پاکستان زندہ باد ہی کہتے رہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کے وہ معزز جج ہیں اور پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے وہاں پر گئے ہیں، اور ان کا تو ایسا کوئی ہے بھی نہیں، کوئی سیاست سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، نہ وہ اطہر من اللہ صاحب نے کبھی کوئی اس قسم کی بات کی ہے۔ بلکہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ عمران خان ہو یا تحریک انصاف کے دیگر کیسز، جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی چیف جسٹس تھے، بنیادی انسانی حقوق سے متعلق جتنے بھی کیسز ان کے پاس جاتے تھے اس کا وہ نوٹس لیتے تھے اور فوری احکامات بھی جاری کرتے تھے اور انصاف کی فراہمی کو بھی یقینی بناتے تھے۔ یہ تو ایک بات ہوگی۔ دوسری جو امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے، ان 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جو ایک 4 رکنی کابینہ کمیٹی بنی تھی، اس کابینہ کمیٹی نے اپنا کام جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے، اور جو کل سے ہفتہ شروع ہو رہا ہے، یعنی کہ وہ اسی ہفتے میں اس کی رپورٹ نگران وزیر اعظم اور کابینہ کو دے دیں گے۔ نگران وزیر داخلہ کی سربراہی میں یہ کمیٹی بنی تھی، جس میں نگران وزیر اطلاعات و نشریات مرتضی سولنگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو انسانی حقوق کے وفاقی وزیر ہیں خلیل جارج، وہ بھی اس میں شامل تھے۔ تو اس نے جو مختلف کمیٹیز ہیں، جو انکوائریز ہیں، ادارہ جاتی بھی، انٹیلیجنس ایجنسیز کی بھی، سیکیورٹی فورسز کی بھی، اور پنجاب حکومت کی محکمہ داخلہ کی جو رپورٹس ہیں، وہ اس رپورٹ کے ساتھ لگائی ہیں، اور کہ 9 مئی کیسے ہوا، کون اس کا ہینڈلر تھا، کون اس کا ماسٹر مائنڈ تھا، کون سہولت کار تھا، اور کن لوگوں نے منصوبہ پروان چڑھایا۔ جو لوگ گرفتار ہوئے ان کے جو اعترافی بیانات تھے وہ کمیٹی کے پاس وہ موجود ہیں، ان کو بھی ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ جو اس حوالے سے دستاویزات ہیں، شواہد ہیں، انکوائری رپورٹس پنجاب حکومت کی ہے، ایف آئی اے کی ہے،
انٹیلیجنس ایجنسیز کی ہے وہ ان کے پاس موجود ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو میں آپ کو بتاؤں کہ جو جن لوگوں نے اس حملے میں براہ راست حصہ لیا ان کی بھی نئی ویڈیوز اور تصاویر جو ہیں وہ اس کمیٹی کے پاس ہیں، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل ریکارڈ جو ہے وہ اس کمیٹی کے پاس پہنچ چکا ہے، رپورٹ انہوں نے مرتب کر لی ہے، اپنی سفارشات بھی دیں گے کہ آئندہ اس قسم کے واقعات کو کیسے روکا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے وہ جو لوگ ملوث ہیں ان کو کیا سزا ہونی چاہیے، کیونکہ یہ شنید ہے کہ الیکشن سے پہلے ثانیہ 9 مئی کا بھی فیصلہ ہو جائے گا، اور شیخ رشید تو اس میں آ چکے، ان کے خلاف تو وعدہ معاف گواہ بھی بن چکے، اور اب جو ہے وہ جس طرح بتایا راجہ عاطف صاحب نے بھی اپنے گزشتہ ویلاگ میں کہ کافی کام تیز ہے، اور ان لوگوں کا چھٹکارا 9 مئی سے ممکن نہیں ہے، اور کپتان بھی 9 مئی میں پھنسنے والا ہے، جس کی بنیادی وجہ وہ ویڈیوز، بیانات ہیں، کو آڈیوز ہیں جو کہ ہمارے اداروں کے پاس موجود ہیں، وہ ان کو اس میں ملوث کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ کافی ہے۔ باقی 4 دن رہ گئے ہیں، جاتے جاتے آپ کو بتا دیں انتخابی مہم تیز ہے، اور مقابلہ تو لگ رہا ہے کہ ہوگا، لیکن یہ کہنا کہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار جو ہیں وہ کچھ نہیں کریں گے یا ہار جائیں گے، یہ آپ بھول جائیں۔ میں نکلا ہوں تو لوگوں سے رائے حاصل کی ہے، بے شک نون لیگ کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے، لیکن تحریک انصاف ٹف ٹائم دے گی۔ صاف اور شفاف الیکشن ہونے کی صورت میں ان کے لوگ سیٹیں نکالیں گے، اور پیپلز پارٹی سندھ کی حد تک وہ بلاوے میں ہے، اب وہ پنجاب میں، جنوبی پنجاب میں ہو سکتا ہے کوئی 5-7 سیٹیں وہ وہاں سے نکالیں، لیکن اوور آل کہا جا رہا ہے کہ سمپل میجورٹی جو ہے وہ تحریک مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ مل جائے گی۔ اور خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جو لوگ ہیں بڑی تعداد میں جو کہ آزاد ہیں، وہ پھر اپنے مستقبل کا فیصلہ بعد میں کریں گے کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے، لیکن یہاں پہ وفاقی دارالحکومت ہو یا دوسرے حلقے ہوں، وہاں سے جو لوگوں سے بات ہوئی اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اب جس طرح کہ ووٹ وہ اپنے تحریک انصاف کے لوگوں کو ڈالیں گے، لیکن ظاہر ہے جی اب وہ ایک جرنلسٹ نے بھی کہا کہ کچھ ایسی رپورٹس بھی ہیں کہ نون لیگس کے پولنگ بوتھ سے، پولنگ ایجنٹ سے پرچی لی جائے گی اور ووٹ ڈالا جائے گا عمران خان کو، بلہ تو ہے نہیں، لیکن یہ آخری جو 4 دن ہے انتخابی مہم تو پرسوں ختم ہو جانی ہے، 6 کی رات 12 بجے، کیونکہ یہ 24 گھنٹے پہلے اس کو وہ ختم کر دیتے ہیں، تو وہ 24-48 گھنٹے پہلے ختم کر دیتے ہیں، تو وہ ختم ہو جائے گی، لیکن 8 کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کامیابی کس کو نصیب ہوتی ہے، لیکن آپ تحریک انصاف کو جو ہے وہ بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے، بے شک ان کے لوگ آزاد جیتے ہیں، لیکن ان کی آزادی کے بعد، ان کی اس آزاد حیثیت کے بعد، آزاد جیتنے کے بعد کیا ان کی آزادی برقرار رہتی ہے نہیں، میں اور آپ اس کا انتظار کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔